السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو پلے کرتے ہیں جس میں ایک لڑکی سوال کرتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر اس کو مار سکتا ہے، لیکن اگر یہ شوہر نافرمانی کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک دوسرا سوال بھی ہے بہت امپورٹنٹ، یہ قادیانی کیا ہے؟ کیا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have two questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... I'll one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے ماننے کی؟ یہ اس کا سوال تھا۔ جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی نے، میں دینا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے، اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے، یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ۔ پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر ڈانٹی دے کے بولو، پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں۔ اس کے بعد عربی لفظ ضربہ، آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مانگنا۔ مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش، ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے، ہوتا ہے نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا۔ اٹ از اے سمبولک بیٹنگ، اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو، ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے، کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے، تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain۔ وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو، نشان نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب آستے سے مارو۔ کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے، یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا، یہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے، آپ کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ، شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ، بیوی کی طرف سے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی نہیں ہوتا ہے، حقوق نہیں دے رہا ہے، تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پہ روز مارتا ہے، روز گالی دیتا ہے، حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے، مطلب نلیفیکیشن آف دا میرج۔ ہوپ دس آنسر دا کوشچن سسٹر۔ آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ یا دوسری کوئی غیر مسلم خاتون۔ I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? بہن کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتی ہے۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. دیٹ پروفٹ ہو ہیز بین گیون اے میسج, ہی از کالڈ ایز اے میسنجر. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا. رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرینٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے. ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ دا ریزن آئی سے دے ڈیویٹڈ, وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی. دیکھو, ہمارے لیے قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن کی واحد کتاب ہے جس میں ہمارے زندگی کے ہر مسائل, ہر ایک کام مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ہمارے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, جتنے بھی مراحل ہیں اور جن کے مسائل کا ہمیں آمنا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ سب کے سب قرآن میں ذکر ہے. میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی بنائی تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کر سکو. اور یہ سکون تب ہی حاصل ہوگا جب آپ بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور بیوی آپ کے حقوق کا خیال رکھے گی, تب ہی یہ سکون آپ کو ملے گا. اگر آپ اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے, بات بات پر آپ اس کو دمکائیں گے, بات بات پر آپ اس کو جو ہے نا ماریں گے اور ذلیل کروائیں گے, بے عزتی کروائیں گے, تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی غصہ آتا ہے. جب وہ پھر غصہ کرے گی تو اس سے آپس میں لڑائی جھگڑے اور یہ سب چیزیں ہوگی. دیکھو, اکثر تجربے جو ہے نا, تجربہ یہ بہت زبردست چیز ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے تجربے سے یہ بات سنی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں, جو تعلق ہوتا ہے, اگر وہ صرف ان دونوں کے درمیان ہی رہے تو ان کی زندگی میں کبھی بھی ایسی بڑی بڑی آزمائشیں اور ایسی بڑی بڑی جو ہے نا دل خراش واقعات یہ کبھی نہیں آئیں گے. مثال کے طور پر پرائیویسی, جو میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہے, جو باتیں کرتے ہیں آپس میں, جس طرح وہ مذاق وغیرہ کرتے, جو بھی ہوتا ہے جو صرف ان دونوں کے درمیان تک ہوتا ہے, بس یہ میاں بیوی سب سے کامیاب رشتہ بن جاتا ہے. لیکن اگر ان دونوں کے درمیان پرائیویسی نہ رہی اور ان کی باتیں شوہر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے, بیوی جو ہے نا اپنے دوستوں کو بتاتی ہے یا اپنے نندوں کو بتاتی ہے, اس سے پھر اختلافات بن جاتے ہیں. تو سب سے بہترین فارمولہ تجربے کا یہ ہے کہ پرائیویسی کا خیال رکھا جائے. اگر آپ پرائیویسی کا خیال رکھیں گے تو ایسے معاشرے میں آپ پر کوئی فساد یا کوئی مصیبت وغیرہ نہیں آئے گی. دوسری بات, نرمی اختیار کرنا. نرمی ایک ایسا جو ہے نا فعل ہے, ایک ایسی عادت ہے جس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں, لوہا بھی پگھل جاتا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے خوبصورت تھے, اتنے نرم تھے کہ مخالفین جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا اخلاق دیکھ کر وہ ایمان قبول کر لیتے تھے. تو نرمی اختیار کرے, عفو درگزر کرے, معافی کرے. انسان غلطی اسے بنا ہے, غلطی ہمیشہ کرے گا, لیکن اگر غلطی ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو اس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی برکت ہوگی. اب رہا سوال مارنے کا, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا پیار محبت سے اپنی بیوی کو سمجھاؤ.
وہ نہ سمجھے تو پھر جو ہے نا اس سے آپ بستر الگ کرو. یہ بستر الگ کرنا یہ ایک ایسا منطق ہے کہ اس سے کوئی بھی بیوی اگر سمجھدار ہو اور تھوڑی سی عقل رکھتی ہو تو پھر وہ کبھی بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی. اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو پھر مارنے کا حکم ہے، لیکن مارنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر اس کو مارو، اس کے ہاتھ توڑو، پاؤں توڑو. اور کچھ بدبخت لوگ تو تیزاب بھی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عمل کرتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. مسواک سے مارنے کا حکم آیا. ایسی جگہ ماریں گے کہ نشان نہ بنے اور کوئی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے. تو اسی طرح یہ اور اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر جو ہے نا بیوی کی طرف سے ایک وکیل مقرر کیے جائے اور شوہر کی طرف سے بھی وکیل، دونوں درمیان مذاکرات بات کرے. اس سے بات بنے گی. نہیں بنتی تو پھر واحد ذریعہ طلاق ہے. واحد طلاق ایک ایسے حکم ہے جو کہ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے. تو دیکھو ظاہری بات سے میاں بیوی اس لیے بنتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں سکون آئے، خوشیاں آئے. جب سکون اور خوشی نہ رہی تو پھر ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو پھر طلاق ہی واحد ذریعہ ہے. اور ایسے مسائل میں بعض لوگ بہت زیادہ تیزی کر جاتے ہیں. تیزی ہمیشہ کبھی بھی نہیں کرنی، مشورہ لے کر آگے بڑھنا ہے اور کسی جید عالم دین سے اس مسئلے کے بارے میں بھی پوچھنا ہوگا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.